تنہا شب فرقت میں بکا کرتے تھے سورا، تنہا شب فرقت میں بکا کرتے تھے سورا، دل آمد اکبر کے گنا کرتے تھے سورا، دل آمد اکبر کے گنا کرتے تھے سورا، جن کے نصیحت کے دعا کرتے تھے سورا، شبیر کے زہد سے یہ دعا کرتے تھے سورا، جن کے نصیحت کے دعا کرتے تھے سورا، زہرا کے لحد سے یہ دعا کرتے تھے سورا، بیمار کو بے کس کو مسیحا سے ملا دو، اسد کے گئے دادی مجھے بابا سے ملا دو، طول شب فرقت سے میں گھبراتے ہوں دادی، گھر دیکھ کے سنسان ڈرے جاتے ہوں دادی، ہمسایوں کے ڈر سے میں چلاتے ہوں دادی، غم خار کوئی اپنا نہیں پاتے ہوں دادی، ہم جولیوں کے گھر سے صدا بھی نہیں آتے، بابا بھی نہیں آتے، قضا بھی نہیں آتی، ہم جولیوں کے گھر سے صدا بھی نہیں آتے، بابا بھی نہیں آتے، قضا بھی نہیں آتی، اول تو میسر بھی نہیں آتا ہے کھانا، اور خیر جو رازق میرا پہنچاتا ہے کھانا، پھر ساتھ کا ماں باپ کے یاد آتا ہے کھانا، میں کھاتی ہوں کھانا کے مجھے کھاتا ہے کھانا، نفرت مجھے اب ہو گئی ہے آب و غذا سے، کیا جانے کے بھوکے میرے بابا، نفرت مجھے اب ہو گئے ہے آب و غذا سے، کیا جانے کے بھوکے میرے بابا ہیں کہ پیاسے، تنہا شب فرقت میں حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ رئیسہ خاتون مرحومہ بنت شاکر علی مرحوم صاحب. کیسے بیاں کروں میں فضیلت بطول کی،
واجب ہے انبیاء پہ بھی عزت بطول کی، کھولی کتاب جب بھی تلاوت کے واسطہ، کرنے لگی کتاب تلاوت بطول کی، منجمد کائنات ہو جاتی، بے مزہ حق کی بات ہو جاتی، زندگی مصطفیٰ کی بن زہرا مثل تاریک رات ہو جاتی۔ صلوات پڑھے میرے محمد۔ تعزیتی کلام کے چند شعر۔ جس کی ضیا سے فیض اٹھاتے تھے ہم سبھی، جس کی ضیا سے فیض اٹھاتے تھے ہم سبھی، خاموش جیسے شمع کلیسا ہے آج کل، خاموش جیسے شمع کلیسا ہے آج کل، فرش عزا پہ عکس فشانی کا ہے صلہ، فرش عزا پہ عشق فسانی کا ہے صلہ، خلد بری میں بی بی رئیسہ ہے آج کل۔ صلوات پڑھیں۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب اور خال دیکھیں کہ کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں، کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں، کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں، کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں، ام البنی کی گود میں پروردگار نے، کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں، یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں، مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں، یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں، یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں، مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں، تو زہرا جوان ہونے کی دینے لگی دعا جب ہم نے یا حسین کہا ماں کی گود میں، زہرا جوان ہونے کی دینے لگی دعا جب ہم نے یا حسین کہا ماں کی گود میں، پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن آج ہم میں ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبے کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر بہار یونیورسٹی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابوذر صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور فضائل مصائب سے مومنین کے دل کو منور کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون، علم بما كان قبل أن يكون
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا مولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ صلوات بر محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ رئیسہ خاتون بنت سید شاکر علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارشاد رب الاحدیت ہوا کہ من جاء بالحسنہ، جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا، فلہ خیر منہا، تو ہم اس کو اس سے بہتر اجر عطا کریں گے، اور صرف اجر ہی عطا نہیں کریں گے بلکہ اس دن جس دن لوگوں کے دل خوف و ہراس سے پر ہوں گے، ہم اس کے دل کو اس دن خوف و ہراس سے خالی بھی رکھیں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو بھی میری بارگاہ میں ایک بدی کے ساتھ آئے گا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اگر صلوات منظم ہوتی نا، تھوڑی طبیعت ٹھیک سے، اور جو بھی میری بارگاہ میں ایک بدی لے کر کے آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو بس ہم اس کو منہ کے بھل جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ یہ رہا ان 2 متواتر آیتوں کا ظاہری ترجمہ۔ تھوڑی سی توجہ فرما لیجئے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بات اگر آہستہ سے کہی جائے تو وزنی نہ ہو، چونکہ عادت ہو گئی ہے نا ہماری، تھوڑا سا مزاج طبیعت اس طرح بن گئی ہے کہ اگر بات ہلکی بھی ہو اور زور دے کے کہہ دی جائے تو سامنے والا سمجھتا ہے بہت وزنی بات ہے، اگر دھیرے سے بھی کوئی بات کہی جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ بات بہت ہلکی ہوگی، جہاں میں زور سے بولوں گا وہاں آپ دھیرے سے سن لیجئے گا،
اور جہاں میں دھیرے سے بولوں وہاں سے آپ زور سے سن لیجئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ بھئی ایک نیکی کی اللہ بات کر رہا ہے. اگر بہت ساری نیکیوں کی بات خدا کرتا تو ٹھیک ہے، جتنی نیکیاں آپ داخل کر سکتے تھے کر لیتے. اور اگر اللہ بہت ساری بدیوں کی بات کرتا تو جتنی بدیوں کی فہرست تھی آپ تیار کرتے اور اس آیت میں داخل کر لیتے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو ہم اس کو اس سے بہتر اجر عطا کریں گے. توجہ رہے آپ کی پوری. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں اللہ نے حسنۃ واحد تو استعمال کیا ہے مگر مراد خدا کی جمع ہے. خوب مفسرین بھی خوب ہیں، یعنی بہت ساری نیکیاں. لیکن میں ان کی بات کو تسلیم کر لیتا اگر قرآن کئی نیکیوں کے لیے لفظ حسنۃ استعمال کرتا اور کئی بدیوں کے لیے لفظ سیئات استعمال کرتا. اب قرآن کی چند آیتیں جلدی جلدی گوارا کرتے جائیے تاکہ میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ کر آپ سے رخصت لے لوں. قرآن کئی نیکیوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. توجہ رہے پوری. اگر اللہ کو واحد سے جمع مراد لینا ہوتا تو اللہ یہاں واحد استعمال کرتا، جمع نہ استعمال کرتا. اب آئیے دوسری آیت جلدی سے سن لیجئے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم ان کا امتحان لیں گے یا لیتے ہیں اچھائیوں کے ذریعے سے اور برائیوں کے ذریعے سے. کچھ تو بات واضح ہو رہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کئی نیکیوں کے لیے لفظ حسنات استعمال کرتا ہے اور کئی بدیوں کے لیے لفظ سیئات استعمال کرتا ہے. یہ تو میں نے جمع دیکھ لیا. اب آئیے ذرا واحد بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے کیا واحد استعمال کیا ہے کہ نہیں. بس اسی سے ملتی جلتی آیت ارشاد رب الہدیت ہوا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. توجہ رکھیے گا پوری. جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اس کو کم سے کم 10 گنا اجر دیں گے. یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو لوگ منیمم انویسٹمنٹ اور میکسیمم ریٹرن کا پلان چاہتے ہیں وہ دنیاوی بینک سے سودا نہ کریں، اللہ سے سودا کریں، اس لیے کہ اللہ کم سے کم 10 گنا ریٹرن کرتا ہے. بھائی زیادہ کی کوئی شرط نہیں ہوتی، کم سے کم 10 گنا. پوری توجہ، کم سے کم 10 گنا. زیادہ کی کوئی اللہ کے یہاں شرط نہیں ہے. اچھا زیادہ کی بھی ایک مثال دے دوں. ایک دانہ لیجئے، امانت دار زمین کے قریب جائیے، شرط ہے امانت دار ہو، مٹی ہٹائیے، زمین میں اسے دبا دیجئے. کچھ دن بعد آپ کیا دیکھیں گے کہ اس دانے کے نرم نرم کوپل، توجہ رہے پوری، زمین کے سخت جگر کو شگاف کر کے باہر آ گئی ہیں. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا، جسے زمانہ دباتا ہے خدا اسے بلند کر دیتا ہے. صلوات بر محمد. ایک بات اور کہہ دوں بھائی، یہ نرم کوپل میں طاقت اتنی کہاں سے آ گئی جو معمولی سے کمزور سے بچے کے چاپے قدم کے وزن کو نہ برداشت کر پائے؟ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے زمین کے سخت جگر کو شگاف کر دیا؟ تو وہ نرم کوپل آواز دے کے کہے گی یہ میری اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، یہ میری اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، کہیں سے عطا کی گئی ہے. تو اگر اللہ نرم کوپل میں اتنی طاقت دے دے کہ زمین کے سخت جگر کو شگاف کر دے تو کوئی حیرت نہیں. اور اللہ اگر کسی کامل و اکمل انسان کی 2 انگلیوں میں، صلوات اور محمد.
تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے امانت دار زمین کے حوالے ایک دانہ کیا، کچھ دن بعد فضل علی بھائی بڑی زراعت میں تبدیل ہو جائے یا کوئی بڑا درخت بن جائے۔ اب ذرا جو لوگ کشاورزی کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، مجھے بتلائیں کہ انہوں نے امانت دار زمین کے حوالے ایک دانہ کیا، اللہ نے کتنا لوٹایا ہے؟ یہ یاد رہے، ہم دانے نہیں اگاتے، اللہ اگاتا ہے۔ بس ہم تو کہتے ہیں یہ ہم نے اگا دیا، کسانوں نے اگا دیا، نہیں، یہ ہماری ظاہری محنتیں ہیں، اگاتا اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور بابا بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو اللہ نے کئی گنا زیادہ ریٹرن کر دیا، تو کم سے کم کتنا اللہ ریٹرن کرتا ہے؟ کم سے کم 10 گنا۔ عمل اگر کامل ہو، جملے دہرا رہا ہوں، عمل اگر کامل ہو تو اللہ کم سے کم 10 گنا لوٹاتا ہے۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو ایک چھوٹا سا واقعہ اگر شہزادی سے جو اسی آیت سے ضمن میں ہے اگر بیان کر دوں تو ترویح روح کے لیے کچھ سامان مہیا ہو جائے۔ 10 گنا، میں نے کہا اگر عمل کامل ہو تو اللہ کم سے کم 10 گنا لوٹاتا ہے۔ سنا سنایا واقعہ ہے، بس متصل کرنے کے لیے اپنی بات سے۔ پوری زندگی شہزادی عالمیان کی گزر گئی، کوئی خواہش، کوئی فرمائش، کچھ نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات سنتے رہتے ہیں، ہمارے بچے کو ازبر ہے یہ واقعہ۔ فاطمہ کچھ تو خواہش کر دو۔ جب بہت اصرار بڑھا تو کیا کہا شہزادی عالمیان نے؟ ایک انار۔ علی کے جیب میں پیسے نہیں، مولا گئے، قرض لیا، ایک انار مول لیا، پلٹ رہے ہیں، کیا دیکھا کہ سرے راہ ایک مریض کراہ رہا ہے۔ دیکھیے کبھی ان واقعات کو اپنے اوپر رکھ کے بھی غور کیا کیجیے کہ وہ بیوی آپ کی جس نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش و خواہش نہ کی ہو، اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ وہ اس کے زندگی کی آخری خواہش ہے، تو کیا کسی مریض کو آپ دیکھ کر رکیں گے؟ سچ بتائیے گا، رکیں گے آپ؟ جی نہیں، سرپٹ بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہی تو فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں۔ رکے، عیادت کی، اس نے کہا کہ اگر آدھا انار مل جاتا۔ مولانا نے کیا کیا؟ سنا ہے واقعہ ہے نا آپ کا، دے دیا۔ پھر وہ کہتا ہے اگر اور آدھا مل جاتا۔ مولانا نے کیا کیا؟ وہ بھی عطا کر دیا۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم میں اور اہل بیت رسول میں یہی فرق ہے، نہیں لفظ بدل دوں، اصحاب رسول میں، اہل بیت رسول میں یہی فرق ہے۔ جملہ دوہرا رہا ہوں تاکہ میرے سننے والوں تک یہ بات پہنچ جائے، بزرگوں سے معذرت کرتے ہوئے۔ ہم میں، اہل بیت رسول میں اور اصحاب رسول میں یہی فرق ہے کہ اصحاب رسول فقط انفاق پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، مگر اہل بیت رسول انفاق پہ سودا نہیں کرتے، ایثار کے مسند پہ جلوہ افروز نظر آتے ہیں۔ اب زمانہ مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا شہزادی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی جو کی روٹیاں اتنی قیمتی ہو گئیں کہ اللہ نے مکمل سورہ اتار دیا۔ میں کہتا ہوں روٹیوں کا قصیدہ نہیں ہے، یہ ایثار آل محمد کا قصیدہ ہے۔ صلوات علی محمد۔ اب ادھر علی مریض کے پاس ہیں، ادھر در زہرا پہ دق الباب ہوا، کون؟ علی نے انار بھیجا ہے۔ شہزادی نے دروازہ کھولا، خان سے پوش ہٹایا، لانے والے سے شہزادی پوچھتی ہیں بھیا 10واں کہاں ہے؟
کیا پوچھا شہزادی نے؟ 10واں کا ہے. آپ نے توجہ نہیں کی. یہ شہزادی کو کیسے پتا ہے کہ یہ انار 9 نہیں 10 تھے؟ توجہ ہے نا آپ کی. یہی سوال لانے والے نے بھی کہا کہ شہزادی آپ کو کیسے پتا کہ یہ انار 9 نہیں 10 تھے؟ تو شہزادی کہنے لگی کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اسے کم سے کم 10 گنا لوٹائیں گے. جب عمل میں کوئی نقص نہ ہو تو اللہ کمی نہیں کرتا. لانے والے سے شہزادی نے پوچھا کہ یہ 10واں اٹھا کیوں لیا تھا؟ تو بڑا پیارا اور لطیف اس نے جواب دیا، شہزادی آج خواہش یہ تھی کہ آج فاطمہ کی زبان سے کچھ علی کا قصیدہ سن لوں. صلوات بر محمد. تو کتنا ریٹرن؟
بھیا لا الہ الا اللہ آخری ہے. اللہم صلی علی ہم سے بہتر نسبتوں کو تو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے بھئی. ہم لوگ نسبتوں کے حصار میں رہنے والے لوگ ہیں. فیکٹ ہے یہ. اگر ہم نسبت نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ نسبتیں جب بڑی ہوتی ہیں تو احترام بڑھ جاتا ہے. بس چھوٹا سا فارمولا، چھوٹی سی تعویذ، چھوٹا سا فقرہ، چھوٹی سی دوا یہ رکھ لینی ہے کہ جب نسبت بڑھے گی تو احترام بڑھ جائے گا. یہ ہے ذکر اہل بیت. اگر اذان ہو رہی ہے تو وہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. نسبت بڑھی، احترام بڑھا. اچھا یہ کچھ نہیں ہوتا، ہماری مجلس، ہمارا پروگرام، ہماری محفل، ہمارا میلاد، ہمارا جلسہ، ہمارا فرش، ہمارا امام باڑہ، یہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں اللہ کے یہاں. ہم مومن ہو گئے، سارا کا سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہاں بھی بیٹھ کے ذکر اہل بیت سن رہے تھے آپ، تھوڑا دیر میں خاموش تھا تو وہ محترم کلمات بھی آپ سن رہے تھے. تو اس میں جو امام سجاد جس اذان پہ خاموش ہوئے تھے نا، وہ وقت اذان نہیں تھا. یہ تو کم سے کم وقت پہ دی جانے والی اذان ہے نا. وہ بغیر وقت کے اذان دی جا رہی تھی. امام سجاد نے اپنا خطبہ روک کے بتلا دیا کہ ہم سے بہتر نسبتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو ایک بابا نے بلند صلوات پڑھیں محمد. توجہ ہے نا آپ کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کم سے کم 10 گنا پلٹاتا ہے. اسی آیت کے ضمن میں ایک بڑا لطیف اور پیارا اور ہم لوگوں سے متعلق، خاص طور سے ہماری سن سے متعلق ہے، بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، کہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کچھ قیاس آرائیاں بہت کرتے ہیں. وہ سب باب میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، قس لا باب فعل اللہ و تفعل اللہ. تو وہاں سے بھی کچھ قیاس کا ہوکا ہو جاتا ہے. تو اس آیت کو بھی ایک صاحب نے اپنے اعتبار سے سمجھ لیا کہ جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا، ہم اسے کم سے کم کتنا لوٹائیں گے؟ 10 گنا لوٹائیں گے. اور جو میری بارگاہ میں ایک بدی لے کر کے آئے گا، فلا یجزا الا مثلھا، بس اتنا ہی، یعنی ایک کے بدلے ایک. اور نیکی کی ایک تو ریٹرن کتنا ہے؟ 10. اس نے گوڑا گڑت بھاگ لگایا کہ اگر اچھائی کروں تو 10 ملے گا، برائی کروں تو 1 ملے گا. 10 میں سے اگر 1 مائنس کرتا ہوں تو 9 تو بچ جاتے ہیں. بھئی ہم لوگ تو گاؤں والے لوگ ہیں، شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو شہر کے باہر جو بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں کھوچے ٹھیلے والے لگے ہوتے ہیں، کہیں پھل بک رہا ہے، کہیں کچھ بک رہا ہے، کہیں کچھ بک رہا ہے. تو اس وقت بھی وہاں عرب میں یہی ماحول تھا. تو ایک صاحب تھے جو نماز کے بعد سے نکلتے تھے، کسی ٹھیلے سے انار مارا، کسی سے سیب چھپایا، کسی سے کھجور چھپایا، اور چرایا چھپایا جو آپ کہہ لیجیے، اور آگے بڑھ کر کے فقیروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، یسیروں میں تقسیم کرتے ہوئے آگے چلے جاتے. ماجرا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی بات کیا ہے، وہاں سے چراتا ہے، وہاں دے دیتا ہے. چھٹے جن کی آج ایک احتمالاً بروایت شہادت کی شب بھی ہے، حاضری ہو گئی مولا کے دربار میں. یہ کیا کرتا ہے تو نماز کے بعد؟ تو کہتا ہے مولا آپ نے قرآن کی یہ کیا؟ بھئی آدمی ایک کتاب یا ایک آیت یاد کر کے بہت بڑا ملا مفتی ہو جاتا ہے. اگر ایک کتاب پڑھ لے نا، کو 100 کتاب لکھنے والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، حیثیت اپنی نہیں دیکھتا. حملہ سیستانی صاحب پہ کرتا ہے، حیثیت اپنی نہیں دیکھتا، رہبر معظم پہ حملہ کرتا ہے، حیثیت اپنی نہیں دیکھتا، خود دوسروں کی تقلید کرتا ہے، تقلید پہ حملہ کرتا ہے.
توجہ ہے نا؟ ویسی کہا مولا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی. بھیا کون سی آیت؟ یہی والی جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا اسے 10 گنا لوٹائیں گے، اور جو ایک بدی لے کر کے آئے گا فلا یجزا الا مثلھا، ایک کا بدلہ ایک. تو اس سے کیا مطلب سمجھا کہ مولا یہی تو ہے، بدی کی تو اللہ نے ایک سزا دی، نیکی کی تو اللہ نے 10 دیا. میں نے 10 میں سے ایک مائنس کر لیا، 9 تو بچے. بھائی کم عقیدے والے لوگوں کو یہ باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں عقیدے مضبوط کیجئے، ورنہ بڑی بڑی آندھیاں بھی چلنے والی ہیں. عقیدے مضبوط کیجئے، سیاسی بصیرت، دینی بصیرت کو مضبوط کیجئے، ورنہ آندھیوں میں کہاں اڑیں گے کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسی باتیں ہوں گی. اچھا پتا ہے مولا نے کیا؟ ہمارے بھی بات سمجھ میں آ گئی. بھائی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، 10 میں سے اگر ایک مائنس کر دیا تو 9 تو بچے نا، ایک ہی مائنس ہوا. لیکن مولا کہنے لگے کہ اگر کسی عمل کی بنیاد غلط پہ رکھی گئی ہو، مولا نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، اگر اس کی بنیاد غلط پہ رکھی گئی ہو اور اس سے کوئی نیک عمل انجام دیا جائے تو اللہ اس کی کوئی جزا نہیں دیتا. اب ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی، ہم نے حرام کے پیسے کمائے، ہم نے حرام پیسے سے امام باڑہ بنوا دیا، ہم نے حرام پیسے سے حج کر لیا، ہم نے حرام پیسے سے خود بھی زیارت پہ گئے، ابا کو بھی لے گئے، اماں کو بھی لے گئے، گوپال پور میں جتنے لوگ متقی و مومن دکھتے رہے لیتے چلے گئے. تو اب ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے بڑی نیک کام کر دیا ہے. اللہ آواز دے گا کہ جب تک کہ اس کی بنیاد نیک پر نہیں ہو اللہ جزا نہیں دیتا. بنیاد نیک ہونی چاہیے، تو اپنے سے قیاس نہیں کرنا چاہیے. تو آئیے، تو اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ کئی نیکیوں کے لیے، میں بھٹکا نہیں ہوں، آؤٹ آف لائن نہیں جا رہا ہوں، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ہوں ابھی، کہ اللہ نے کئی نیکیوں کے لیے کیا استعمال کیا؟ حسنات. کئی بدیوں کے لیے کیا استعمال کیا؟ سیئات. ایک نیکی کے لیے کیا استعمال کیا؟ حسنہ. ایک بدی کے لیے کیا استعمال کیا؟ سیئہ. تو اب تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ مفسرین جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں ایک نیکی سے مراد کئی نیکیاں ہیں اور ایک بدی سے مراد کئی بدیاں ہیں، وہ خارج ہو گئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نیکی کوئی عظیم نیکی ہے. بھئی یہ آیت میں نے پڑھ دی نا، اگر متوجہ رہے ہوں آپ تو، جو میں نے عنوان کلام بنایا ہے کہ جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْ. انداز دیکھیے قرآن کا، دیکھیے قرآن ایسے نہ پڑھا کیجئے جیسے میں بارہا کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، قرآن ایسے مت پڑھیے کہ جیسے رمضان میں ختم قرآن کے لیے پڑھتے ہیں. بہت زور رہتا ہے ہمارا ختم قرآن پر، اور تنقید ہم دوسروں پہ کرتے ہیں. یہ توجہ رہے نا، ہم تنقید دوسروں پہ کرتے ہیں، خود زور ہوتا ہے ختم قرآن پہ. یہ الگ بات ہے کہ ختم قرآن کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن ختم قرآن کو ختم قرآن کے لیے نہ پڑھا جائے. یا 4 پارہ پڑھ لیا کمال کر دیا، تو ایسے نہ پڑھیے. تو اللہ کیا کہنے لگا؟ جو نہج دیکھیے، انداز دیکھیے، لہجہ دیکھیے قرآن کا. جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس کو ہم اس سے بہتر اجر عطا کریں گے، اور روز محشر خوف و ہراس سے خالی رکھیں گے. وہ نیکی خاص نیکی. عام نیکی کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اس کو 10 گنا لوٹائیں گے. اس نیکی کے لیے کیا، بدی کے لیے کیا کہا؟ من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار. جو میری بارگاہ میں ایک بدی لے کر کے آئے گا، بلا فاصلہ، بغیر تفکر کے، بغیر تامل کے، منہ کے بھل اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اور اس عام بدی کے لیے کیا کہا؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا. جو میری بارگاہ میں ایک بدی لے کر کے آئے گا بس اتنا ہی اسے سزا دی جائے گی جتنا اس نے ارتکاب کیا ہے. کچھ تو بات واضح ہو رہی ہے نا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ایک نیکی سے مراد عام نیکی نہیں ہے، کوئی خاص نیکی ہے جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے. وہ بدی بھی کوئی عام بدی نہیں،
بلکہ تمام بدیوں کا سرچشمہ ہے. اب جلدی جلدی چونکہ 40 سے 50 منٹ میں گفتگو کو تمام کر دینا ہے، اور گفتگو ایسی چھیڑی ہے کہ میں 1.5 گھنٹہ پڑھ، مجھے تو نہیں پتا چلے گا لیکن سامنے والے کو پتا چلے گا کہ 3 گھنٹہ پڑھ گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد پہ. بھیا چاہتے ہیں جلدی اتر آئے تو منظم صلوات پڑھیے. ہے نا توجہ آپ کی؟ دیکھیں میں کیا کہہ رہا تھا، تیز صلوات کے پڑھوانے کے چکر میں ذہن سے بات نکل گئی. یعنی کچھ لوگ متوجہ ہو کے سن رہے ہیں الحمدللہ. خاص نیکی ہے، کوئی عام نیکی نہیں. تو جلدی جلدی چند نیکیاں گنوا لیجیے. بھیا نماز کہنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. مومن کی معراج، دین کا ستون، اسلام کی زینت، ملائکہ کی سیرت، انبیاء کی محبت، ایمان کی قبولیت، دعا کی مقبولیت، ہر چیز کے لیے روشنی ہوتی ہے. تاریکی قبر کے لیے روشنی ہے نماز پنجگانہ. ہر چیز کے لیے زینت ہوتی ہے. اسلام کی زینت ہے نماز پنجگانہ. ہر چیز کا رکن ہوتا ہے، ہمارے دین کا رکن ہے نماز پنجگانہ. بہت زیادہ لفظوں میں نہیں الجھاؤں گا، بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور سورہ مبارک مومنین میں اللہ کہنے لگا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع برتا. بڑی عجیب بات ہے، بچپن سے خشوع 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 سنتا چلا آ رہا تھا، لیکن بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچے اتنا سمجھ لیں کہ خشوع سے مطلب یہ ہے کہ جب محراب عبادت میں آئے تو جسم و روح میں اتحاد ہو، اختلاف نہ ہو. اس سے آسان لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا. اگر اور آسان لفظ کروں گا تو کہوں گا کہ مصلی محراب عبادت میں آئے تو جسم و روح میں اتحاد ہو، نفاق نہ ہو. آئے بھائی نمازی تو بڑے بڑے ہیں، کچھ ایسے بھی نمازی ہیں جو صبح کی 4 رکعت پڑھا کے پوچھتے ہیں اور پڑھا دوں، اور کچھ ایسے بھی نمازی ہیں کہ حالت نماز میں پیروں سے تیر نکال لیا جاتا ہے، نماز میں ذرہ برابر کوئی حرکت نہیں ہوتی. توجہ ہے نا آپ کی؟ ایسے بھی نمازی ہیں لیکن دوسرا رخ بھی ہے. اس میں بہت سارے گوشے ہیں، چھوڑ رہا ہوں پھر کریں انشاءاللہ. لیکن دوسرا رخ بھی ہے. قرآن کہنے لگا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. مقام ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، پڑھ لیں گے. کہانی کی بہت ساری شقیں ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. تو وہ غریب بیچارہ نماز بھی پڑھے گا، جائے گا کہاں؟ جہنم کے طبقہ ویل میں. عجیب حالت ہے. تو شاید ہو سکتا ہے وہ لوگ جو بے نمازی ہوں وہ خوش ہو جائیں کہ بھیا وہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. اگر نماز قبول ہو گئی، بھیا زیارت پہ جانے کی خواہش رکھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ تو بنوا لیجئے. ویزا تو پاسپورٹ پہ ہی لگتا ہے، تو وہاں کا بھی ویزا نماز کے پاسپورٹ پہ لگے گا. بھئی وہ بعد میں دیکھا جائے گا حسین کو ماتم کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، پہلے یہ دیکھا جائے گا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو نماز کا دوسرا رخ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیکی سے مراد نماز نہیں ہے، ورنہ اللہ اس میں شرط لگا دیتا. روزہ بہت جلدی جلدی. الصوم جنۃ من النار، جہنم کی آگ سے بچنے کا سپر ہے، ذریعہ ہے روزہ. لیکن مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، آگے بڑھ جائیے. دیکھ لیا جائے جہاد
آج کل والا جہاد نہیں، رسول کی قیادت میں لڑا گیا جہاد، جس کے لیے قرآن کہتا من یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرے، قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، سنؤتیہ اجرا عظیما، ہم انہیں ان قریب اجر عظیم عطا کریں۔ بھائی دنیا والے انعام کب دیتے ہیں؟ جیتنے پہ دیتے ہیں، ہارنے پہ نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کہتا نہیں، یہاں مسئلہ جیت ہار کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ فی سبیل اللہ کا ہے۔ تو یہ ہے جہاد، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے بہت جلدی سے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کی قیادت میں جنگ کرتا کرتا مارا گیا۔ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اس کا مقام کیا ہے؟ نبی کہنے لگے کچھ نہیں، آپ کی قیادت میں لڑی ہے گئی ہے جنگ، اس میں مارا گیا ہے۔ نبی نے کہا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ارادہ ہماری قیادت میں جنگ کا نہیں تھا، مگر جب اس نے دشمنوں کو خوبصورت خچروں پہ سوار دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ نبی غالب آئیں گے، جب نبی غالب آئیں گے تو مال غنیمت کی تقسیم ہوگی۔ یہ عجیب مسلمان ہیں مال غنیمت والے، مال غنیمت کی تقسیم ہوگی، جب مال غنیمت کی تقسیم ہوگی تو ہم نبی سے کہیں گے نبی یہ والا خچر۔ تو یہ اصل میں اللہ کی راہ میں شہید تو ہوا ہی نہیں، یہ تو جانور کی راہ میں مارا گیا ہے۔ اب آئیے بہت جلدی سے بہت ساری چیزیں چھوڑتے چھوڑتے جو ہم لوگوں سے متعلق ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بڑی بڑی لمبی لمبی حدیثیں کتاب دیکھ کے، بغیر کتاب دیکھے ہوئے، ریٹن میں ہاتھ میں لکھ کے، دل میں یاد کر کے، زبان سے صبح شام رٹ رٹا کر کے آتے ہیں ممبر پہ، بھیا کوئی شب شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی اچھی سی حدیث سنا دوں تاکہ لوگ کہیں کہ غضب کی اصلاحی مجلس پڑھ گئے مولانا، ایسی حدیث تو ہم نے پہلے اس سے سنی ہی نہیں تھی۔ لیکن ایک گروہ وہ بھی ہوگا، اچھا یہ بھی یاد رہے کہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ٹھیکہ مولویوں نے نہیں لے رکھا ہے، ہر آدمی پر ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے۔ لیکن ہاں دوسرا جملہ بھی میرا یاد رہے، اتنا ہی جتنا وہ جانتا ہو، یہ نہیں کہ جانتا ہے ٹھنی بتا 1 روپیہ آ رہا ہے۔ تو دوسرا ایک گروہ ہوگا کہ روز محشر فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ کہے گا انہیں جنت لے جاؤ، راستہ ہوگا جہنم کی طرف سے۔ ایسے بھی جنتی ہیں جن کا راستہ جہنم کی طرف سے، دیکھیں ارے فلاں صاحب آپ یہاں تم جنت میں، اب دونوں مقابلے تو کہیں حضور جو آپ نے ممبر میں فلاں جگہ پہ مجلس پڑھی تھی، جو حدیث پڑھی تھی امام کی، اس پہ میں نے عمل کر لیا تھا، اسی کی بدولت اللہ نے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے۔ کہ آپ سرکار وہاں کیسے؟ بڑی بڑی حدیثیں پڑھا کرتے تھے، آدھا قرآن آپ کو یاد تھا، آدھی اصول کافی آپ کو یاد تھی، آدھا من لا یحذر الفقیہ یاد تھی، بہت ساری حدیثیں آپ کو لمبی لمبی حدیثیں یاد تھی، آپ وہاں کیسے؟ تو وہ گروہ آواز دے گا جو چیز تجھے جنت لے جا رہی ہے اسی چیز نے ہمیں جہنم میں رکھا ہے۔ ہم منبر پہ فقط قیل و قال کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیکی سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی نہیں ہے۔ اب بدیوں کے گنانے کا وقت بھی نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا۔ جلدی سے نتیجہ دے دوں کہ اب پتا چلا کہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں، بدیوں میں زنا نہیں، کبر نہیں، اور بہت سارے جتنے گناہ نے کبیرہ گنانا ہے گنا لیجئے۔ تو اب میں چلتا ہوں معلم کتاب کے پاس، اللہ کے نبی بتلا تو دیجئے کہ اس نیکی سے مراد کیا ہے، اس بدی سے مراد کیا ہے۔ بہت جلدی سے راوی ہیں معاذ ابن جبل، روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی اس حسنے سے مراد کیا ہے، اس سیئے سے مراد کیا ہے؟ بہت پیارا جواب نبی نے دیا، حب علی حب علی حسنۃ لا یضر معها السیئۃ وبغضہ سیئۃ لا ینفع مع الحسنۃ۔ علی کی محبت حسنہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی نقصان نہیں پہنچا سکتی، علی کی عداوت سیئہ ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتی۔
کر لیجئے کہ جو بھی میری بارگاہ میں علی کی محبت کے ساتھ آئے گا ہم اس کو اس سے بہتر اجر بھی عطا کریں گے اور روز محشر اس کے دل کو خوف و ہراس سے خالی بھی رکھیں گے. اور جو میری بارگاہ میں علی کی عداوت کے ساتھ آئے گا، جو میری بارگاہ میں علی کی عداوت کے ساتھ آئے گا، جو میری بارگاہ میں علی کی عداوت کے ساتھ آئے گا، فاقبت، جن کا ذہن پہنچ گیا، لیکن جن کا نہیں پہنچا انہیں بھی پہنچانا ہے. فاقبت، بلا فاصلہ، بغیر تأمل کے، بغیر تفکر کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اسے منہ کے بھل جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اب ہمارے پاس دو ہی راستہ ہے، یا حدیث کا فے لے لیں، یہ غدیر والے ہیں نا، یا حدیث کا فے لے لیں، یا آیت کا فے لے لیں، یا غدیر کا فے من کنتو مولا فہذا علی مولا لے لیں. جس نے غدیر کا فے لے لیا وہ جہنم کے فے سے بچ گیا. صلوات بر محمد. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف علی کہ بھئی ہم علی والے ہو گئے، علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے عشق کرتے ہیں تو جو چاہے کریں. سند ہے یا محبت کے وجوب کا کچھ مطلب بھی ہوتا ہے. ہم لوگ لفاظ قوم ہیں، معاف کیجئے گا سخت جملے بھی بولتا ہوں. ہم لوگ کون قوم ہے؟ لفاظی بھی بہت کرتے ہیں. کہیں ڈیبیٹ ہو نا تو اپنی زبان سے صف اول میں رہتے ہیں، اور زمینی حقیقت اگر دیکھی جائے تو بہت پیچھے ہے کہ نہیں. کہ محبت کے وجوب کا مطلب کیا ہے؟ مجلسوں میں صرف نعرہ لگا لینے سے کوئی علی والا ہو جاتا ہے کیا؟ یہاں سے علی 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 صاحب دیکھ لیجئے، بڑی بڑی کیسٹس چل رہی ہیں، لائیو چل رہا ہے، وہ مجلس کامیابی نہیں مانی جاتی جس میں نعرے نہ لگے ہوں، اور وہی بہت بڑے علی والے سمجھے جاتے ہیں. بھیا زبان خاموش رہے، کردار گواہی دے کے علی والا ہے. ایک جھلک دکھلاؤں گا ابھی انہیں دقیقوں میں. مطلب کیا ہے بھیا؟ بزرگ تو سمجھتے ہیں جوانوں کے لیے اور اپنے ہم عمروں کے لیے اور بچوں کے لیے. آج کل باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہے. گھڑیاں لگاتے ہیں، سب کوئی لگاتے ہیں. کچھ لوگ احتیاطاً گھڑی وضو کرتے وقت اتار دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں اتارتے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے گھڑی اتاری نہیں وضو کرتے وقت، کیا آپ کی گھڑی خراب نہیں ہوگی؟ کہتے کہ مولانا 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، 18ویں صدی نہیں ہے. گھڑیاں واٹر پروف بنائی جانے لگی ہیں برسوں پہلے سے، یعنی پانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی بھی چیز اس کا کچھ خراب نہیں کر سکتی. مطلب کیا ہے؟ واٹر پروف ہے. ایک ایسا لیمینیشن چڑھا دیا گیا ہے کہ مضر منویات اس پر اثر انداز. بھیا محبت کیا ہے؟ محبت بھی تو یہی ہے نا. اللہ نے ہم سب پر آل محمد کے محبت کو واجب قرار دے کر کے محبت کا لیمینیشن چڑھا دیا ہے. اگر سچا محب ہوگا تو گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، گناہ اس کے قریب نہیں آئیں گے، ہے نا. اچھا، دوسری جو پرابلم اور پریشانی ہے ہم علی والوں کی، جنت. مجلس جا رہے ہیں، جنت نماز پڑھ رہے ہیں، جنت تبرک کھا رہے ہیں، جنت نیاز کر رہے ہیں، جنت، سارا معاملہ جنت کا ہے. کہیں موقع ملا تو جنت بھی دکھاؤں گا. جنت دکھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن چند جملے سنتے چلیے. یہی ہے نا ہمارا معاملہ. ہر آدمی کیا چاہ رہا ہے؟ تبرک، جنت، مجلس، سارا کا سارا دار و مدار جنت. لیکن یقین جانیے 8ویں امام نے ضمانت لی ہے، مگر عالم برزخ کا انتظام بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. سچے عاشق کی ضمانت لی ہے.
بھئی مجھ جیسے آدمی کے پاس تو کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے اگر وہ سفارش نہ کریں. یقین جانیں آپ کے پاس ہوگا، لیکن مجھ جیسے گنہگار کے پاس کوئی سرمایہ نہیں. نماز دیکھتا ہوں تو خالی، رکوع دیکھتا ہوں تو خالی، قیام دیکھتا ہوں تو خالی. جو نمازیں پڑھائی ہیں وہ اپنی قرت میں ہی بھول جاتا ہوں. جو مجلسیں پڑھی ہوں نعرے و واہ واہ میں نکل جاتی ہیں. اشتہار دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے، مجمع دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں تو اسی میں نظر ہو جاتی ہیں. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اگر ان کی سفارش نہ ہو تو. لیکن عالم برزخ کا انتظام بھیا اس سے سمجھ لیجئے کہ ممتحن کے پاس 3 طرح کی کاپیاں ہوتی ہیں. ایک بہت اچھی کاپی، وہاں بھی فیل یاد ہے نا، فکبت، بہت اچھی کاپیاں، بہت خراب کاپیاں. جو بہت اچھی کاپی ہوتی وہاں بھی ممتحن کو تامل و تفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. 100 میں 90، 100 میں 91، 100 میں 92، 100 میں 95، 100 میں 98. اور جو بہت خراب کاپیاں ہوتی ہیں اس میں بھی تامل کی ضرورت نہیں ہوتی. 100 میں 0، 100 میں 1، 100 میں 2، 100 میں 3، 100 میں 4، 100 میں 5 ہے نا. اور ایک کاپیاں ہم جیسے غریب اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے، جنہیں ایوریج اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے یونیورسٹی لینگویج میں. نہ بہت ٹاپر ہے، بہت نہ لوور ہے، بس کام نکال لیتا ہے 50، 55، 60 میں. اب وہ بھی کیسے نکالتا ہے؟ ارے یار تو اس پیپر میں تو 33 بھی نہیں آ رہا ہے. پتا چلا کہ آپ یونیورسٹی میں تھے، پہنچ گئے کہ دیکھ لیجئے گا، ارے باز صاحب یہ میرا نمبر ہے، تھوڑا نمبر بڑھوا دیجئے گا. اب ان کو معلوم تھا کہ بھیا یونیورسٹی کی کاپی کہاں چیک ہو رہی ہے. انہوں نے فون کر دیا کنٹرولر کو، بھیا یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، یہ رول نمبر ہے. اس نے ٹیبل پہ پہنچوا دیا. اب پتہ چلا کہ کاپی تو چیک کر رہا تھا بھائی یہ تو 32 ہی ہے، لیکن چونکہ رجسٹرار صاحب کا فون آ گیا ہے سفارش پہ اسے پاس کر دو. بھیا یہی تو ہے نا سفارش. جو بہت اللہ کے پاس اچھی کاپیاں ہوں گی وہ ولی اللہ کی کاپیاں ہوں گی. جو بہت خراب کاپیاں ہوں گی وہ دشمن آل محمد کی کاپیاں ہوں گی. جو متوسط درجے کی کاپیاں ہوں گی ہم جیسے غریبوں کی کاپیاں ہوں گی. کہیں فاطمہ سفارش کریں گی، کہیں حسن سفارش کریں گے، کہیں حسین سفارش کریں گے، کہیں محمد باقر سفارش کریں گے، کہیں مہدی آخر الزمان سفارش کریں گے. ورنہ ہم جیسے غریبوں کے پاس ہے کیا بھیا سفارش کے علاوہ؟ لیکن عالم برزخ کا انتظام خود کر کے آنا ہے. بس ایسے ہی سمجھ لیجیے عالم برزخ کیا ہے، بہت زیادہ فائنڈ آؤٹ کرنے کا وقت نہیں ہے. عالم برزخ اتنا ہی سمجھ لیجیے، بڑے شہروں میں جب پانی پینے کی قلت ہوتی ہے تو وہاں ایک ڈیم بنایا جاتا ہے، وہاں پانی کو ریفائن کیا جاتا ہے. اب اس پانی سے پوچھئے جو یوز پانی ہے اور پھر اسے پینے کے لائق بنانا ہے تو اس پانی پہ کیا کیا گزرتا ہے. بس یہی ہے عالم برزخ. اب اس سے آسان لفظوں میں اپنے سننے والوں کو نہیں سمجھا سکتا. اب اس پانی سے جا کے پوچھئے کہ اس پہ کیا کیا گزری ہے پینے تک. تو اب جتنی کثافتیں ہم نے یہاں کی ہیں عالم برزخ میں ریفائن ہونا پڑے گا تاکہ ہم جنت کے قابل بن جائیں. جتنا پانی صاف ہوگا اتنا ریفائنری میں اسے کم زحمت اٹھانی پڑے گی. جتنا پانی میلا اور کچیلا ہوگا اتنا ریفائنری میں زیادہ زحمت اٹھانی ہوگی. اگر ہم مومن ہیں، اللہ والے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ہیں، لیکن دامن کشیف ہے تو عالم برزخ میں وہی ساری چیزیں ہوں گی. جنت کی ضمانت ہے، یقیناً ہے. لیکن یہ والا پوشن ہم جیسے ذاکرین چھپا لیتے ہیں عالم برزخ. پھر بتاؤں گا جنت کیا ہے، اب وقت نہیں ہے نا. تو سچے عاشق نہیں ہیں. ابو ذر جیسی پشت پہ کوڑے پڑتے رہے، نعرہ حیدر نوائے ابو ذر است. زبان کاٹ لی گئی نہیں سمجھی، کردار بول رہا ہے. نفقہ بند کر دیا گیا ابو الاسود دوئلی کا، لیکن کردار گواہی دے رہا ہے. وقت نہیں ہے کہ ابو الاسود دوئلی پہ روشنی ڈالو. ایسے ہوتے ہیں دیوانے. ایک ماہ کے سارے سواد کی مجلس اور شب شہادت ایک روایت کے مطابق، ایک تو 15 شوال کی گزر گئی اور ہندوستان میں زیادہ رائج 15 والی، اور ایک 25 شوال کل آنے والی تاریخ معصوم کی حالت. شہادتوں کی، ولادتوں کی یادآوری ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ صرف ہم رو لیں، تاکہ ہم صرف ماتم کر لیں؟ نہیں، تاکہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار سکیں.
امام ہی نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم اچھے اعمال انجام دیتے ہو تو لوگ مجھے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ جعفری مسلک کے لوگ ہیں، چھٹے امام سے منسوب کر کے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. اور اگر ہم اچھے اعمال انجام دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھیا یہ جعفری، تو میرے نام کا امام اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے. لیکن ہم بدعمالیوں میں، بدعنوانیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہمارے امام کو کوئی اچھے ناموں سے یاد کرے گا؟ نہیں. کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جعفری، ایسے ہوتے ہیں فقہ امام جعفر صادق پہ عمل کرنے والے، تو بری نسبت جاتی. تو اگر ہم اچھے اعمال نہیں انجام دے سکتے تو کم سے کم برے بھی تو نہ دیں. میں نے کبھی کسی تقریر میں کہا تھا اور اپنی تقریر سے اقتباس لے رہا ہوں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم عابد ہیں، کمال یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں. بہت عبادتیں کر لینا کمال نہیں، بلکہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لینا کمال ہے. آئیے چند جملے، چند فقرے، چونکہ وقت سے تجاوز کر گیا ہوں میں، 1 گھنٹے ہونے کو. ایک ماہ کے سال ثواب کی مجلس، پسماندگان کو پرسہ بھی دینا مقصود تھا. مسلم بھائی کا حکم ہو گیا تو پرسہ بھی ہو گیا اور مجلس بھی ہو گئی، اور مرحومہ کی ترویر روح کے لیے کچھ سامان بھی مہیا ہو گیا. ماں ہے نا، ماں کی مصیبت کے لیے اگر حسنین کی ماں کے مسائل پڑھ دیے جائیں تو کافی ہے. عمر فقط 18 سال. کیا آپ نے کبھی کسی 18 سالہ جوان کو دیکھا ہے جس کی 18 سال کی عمر میں سیاہ بال سفید ہو گئے ہوں؟ بنت رسول کی مصیبت کے لیے فقط یہی جملہ کافی ہے. کیا آپ نے کسی 18 سالہ جوان کو دیکھا کہ جو 18 سال کی عمر میں اور مرثیہ پڑھتی ہو سبت علیہ مصائب والنہا؟ اللہ نہیں، امتیوں نے بڑا ظلم کیا ہے بیوی پر. سورج جب ہمارا کوئی عزیز سے چلا جاتا ہے تو ہمارے محلے کی عورتیں ہمارے گھر کی عورتوں کو پرسہ دیتی ہیں، محلے کے مرد پرسہ دیتے ہیں. یہی ہے نا. جب پرسے تھوڑی سی تسلی، تھوڑی سی تشفی، یہی تو ہے نا بس. لیکن معلوم ہے آپ کو، سنتے ہی رہتے ہیں. رسول کا جنازہ اٹھا، مدینہ میں سے کوئی نہیں آیا ان کے بابا کے وفات کا پرسہ دے. ایک مقام پہ میں نے دیکھا کہ تقریباً چند دن گزر جانے کے بعد کچھ مستورات مدینہ بی بی کی در دہلیز پہ آئیں. جب مستورات مدینہ داخل ہوئیں تو انداز یہ تھا کہ دائنی حسنین کریمین بیٹھے تھے، بائیں طرف زینب و ام بیٹھی تھی. جب بی بی نے مستورات مدینہ کو دیکھا تو بی بی رکی نہیں، مزار سید انام میں چلی گئی. سلام کر کے میں نے مسائل یہی ختم کر دیا. 2 سلام کیا، کہنے لگی بابا امتیوں کی عورتیں آپ کے وفا دینے کے لیے آ گئی. آپ کو آپ کے بابا کے وفات کا پرسہ دینے کے لیے مستورات مدینہ تو آ گئیں،